اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگ راج جماعت سابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نخبۃ الفکر کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ وَهِيَ عَدَدٌ كَثِيرٌ أَحَالَتِ الْعَادَةُ تَوَاطُئَهُمْ وَتَوَافُقَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنَ الْابْتِدَاءِ إِلَى الْانْتِهَاءِ وَكَانَ مُسْتَنَدُ انتهائهم الْحِسِّ وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَصْحَبَ خَبْرُهُمْ أَفَادَةُ الْعِلْمِ لِسَامِعِهِمْ فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتِرُ۔ یعنی جب مخبر راوی چاروں شرطوں کو جمع کر دے، اور وہ چاروں شرطیں یہ ہیں کہ کثرت عدد عادتاً جھوٹ پر اتفاق محال ہونا، کثیر التعداد راوی اپنے مثل کثیر التعداد مروی عنہ سے روایت کرے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور ان راویوں کا معتمد امر حصی ہو، اور مذکورہ شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی منظم ہو جائے کہ خبر متواتر کے سننے والے کو علم یقینی کا افادہ ہو، ان کی خبر کے ساتھ مصاحب ہو جائے، تو یہی خبر متواتر ہے۔ یہ ترجمہ ہوا، اب تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے تو آپ نے چار شرطیں تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائی، یہاں سے پانچویں شرط کا اضافہ مصنف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہ چار شرطیں مثلاً راویوں کی تعداد کا کثیر ہونا، عادت کا ان راویوں کے اتفاق علی الکذب کو محال سمجھنا، اپنے جیسے کثیر التعداد مروی عنہ سے روایت نقل کرنا، اس حال میں کہ کثیر تعداد از ابتدا تا انتہا برقرار رہے اور سننے والے کو اس خبر سے علم یقینی حاصل ہو جائے، اتنی باتیں جس خبر میں پائی جائیں گی اسے خبر متواتر کہا جائے گا۔ وانضاف الی ذالک کا مطلب ہے یعنی چاروں شرطوں کے ساتھ ساتھ اس شرط کا پایا جانا بھی ضروری ہے کہ سننے والے کو علم یقینی حاصل ہو جائے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلاً مثال کے طور پر میں ایک مثال یہاں دیتا ہوں کہ کسی خبر کو 100 لوگوں نے روایت کیا، مگر وہ 100 لوگ کسی ایک آدمی کے انڈر میں، ایک آدمی کے کارخانہ میں وہ کام کرتے ہیں، اور وہ آدمی ان 100 آدمیوں میں سے سب کو تنخواہ دیتا ہے، اور 100 آدمی سب اس کے تابع ہیں، اور وہ خبر اس کارخانے والے کے موافق اور مطابق ہے، اس کے لیے مفید ہے۔ تو یہاں پر 100 آدمی کی خبر اگرچہ راوی یہاں پر مخبر کثیر تعداد میں ہیں کہ اتنے زیادہ راوی جب خبر دیتے ہیں تو عام طور سے لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے، مگر چونکہ یہاں پر ایک ایسا نقطہ ہے جس سے سننے والے کو یقین نہ ہوگا، کیونکہ خبر کارخانے والے کے موافق ہے اور وہ ان تمام 100 لوگوں کو یا 200 لوگوں کو تنخواہ دیتا اس کے تابع ہے، وہ تابع ہیں، اور وہ اس کے موافق اور اس کے لیے مفید بھی ہے۔ تو یہاں پر دماغ میں یہ بات ضرور کھٹکے گی کہ ہو سکتا ہے یہ سب چونکہ وہ تنخواہ دیتا اس کے تابع ہیں، اس لیے اس کے دباؤ میں ایسی خبر دے رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، مگر سننے والے کو
ایک خاص وجہ سے یقین نہیں ہو رہا ہے تو ایسی خبر کو بہرحال خبر متواتر نہیں کہیں گے۔ اس لیے مصنف نے الگ سے فرمایا کہ وَانْضَافَ إِلَىٰ ذَلِكَ، یعنی ان تمام شرطوں کے ساتھ یہ شرط بھی ضروری ہے کہ سننے والے کو یقین حاصل ہو جائے، اور سننے والے کو جب یقین حاصل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوگی اور پھر وہ خبر متواتر کہلائے گی۔ مصنف فرماتے وقد وضح بهذا التقریر تعریف المتواتر وخلاف قد يرد بلا حصر ايضا لكن مع فقد بعض الشروط او مع حصر بما فوق الاثنين اي بثلاثه فصاعدا ما لم يجتمع شروط المتواتر او بهما اي باثنين فقط او بواحد فقط۔ یعنی اس تقریر سے، یعنی جو گزشتہ تقریر ہوئی، اس تقریر اور تحقیق سے متواتر اور اس کے خلاف مشہور کی تعریف روشن ہو گئی۔ خبر مشہور کبھی عدد غیر محصور کے ساتھ وارد ہوتی ہے، مگر بعض شروط کے فقدان کے ساتھ، یا تو حصر کے ساتھ ہوگی، 2 سے زائد کے ساتھ، یعنی 3 یا 3 سے زائد کے ساتھ، جب تک متواتر کی شرط جمع نہ ہوں، یا صرف 2 کے ساتھ، یا صرف 1 کے ساتھ۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا، اب تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ تحقیق سے خبر متواتر اور اس کے خلاف یعنی خبر مشہور کی تعریف آشکارا ہو گئی، کیونکہ خبر متواتر وہ ہے جو شرائط مذکورہ کے ساتھ ساتھ علم یقینی کا افادہ بھی کرے، اور خبر مشہور میں متواتر کی بعض شرطیں مفقود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ خبر مشہور، عزیز اور غریب کی صراحتاً تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خبر کے لیے یا تو متعدد سندیں ہوں گی حصر کے ساتھ۔ اب حصر اور تعین کی 3 صورتیں ہیں، یا تو 2 سے زائد سندیں ہوں گی، خواہ 3 ہو یا 3 سے زائد، بشرطیکہ کہ متواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں، یا صرف 2 سندیں ہوں گی، یا صرف 1 سند ہوگی۔ پہلی تقدیر پر حدیث کو مشہور کہتے ہیں، دوسری تقدیر پر عزیز کہتے ہیں، اور تیسری تقدیر پر غریب۔ اور متواتر کی تفصیل تو آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں، لہذا سند کے اعتبار سے حدیث کی یہ 4 قسمیں ہوئیں۔ پہلی قسم متواتر، دوسری مشہور، تیسری عزیز، چوتھی غریب۔ تو یہاں تک جو آپ پڑھے ہیں تو اس سے جو ہے تو چاروں کی تعریف ضمناً معلوم ہو گئی، باقی صراحتاً اور مستقلاً بھی مشہور، عزیز اور غریب وغیرہ کی تفصیل آگے آ رہی۔ مصنف فرماتے ہیں والیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد ان الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكن دفعه۔ یعنی یقین و اعتقاد جازم ہے جو واقعے کے مطابق ہو، اور یہی بات قابل اعتماد ہے کہ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ علم ضروری وہ علم ہے جس کی طرف انسان مجبور ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ اس کا دفع انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا، اب توضیح ملاحظہ کریں۔ یقین کی تعریف کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ یقین اس اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جو نفس الامر، یقین اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جو نفس الامر کے مطابق ہو، جیسے اللہ رب العزت کے وجود کا اعتقاد نفس الامر اور واقعے کے مطابق ہے، اور علم ضروری اور علم بدیہی ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی علم ضروری کا ہی دوسرا نام علم بدیہی ہے۔ علم ضروری اس علم کو کہتے ہیں جو بلا نظر حاصل ہو، اس طرح کہ انسان خواہ عامی ہی کیوں نہ ہو اس کے قبول کرنے پر مجبور ہو۔ اور یہاں سے یقین کی جو ہو الاعتقادوں سے یقین کی تعریف اصطلاحی کر رہے ہیں، اور یقین کی تعریف میں جازم کی قید اس لیے لگائی کہ اس میں خلاف کا احتمال بالکل نہیں ہوتا۔ جازم کے لفظی معنی ہے قطعی، لیکن یہاں پر جازم سے مراد جو شک دلانے والے کے شک دلانے سے زائل نہ ہو، اس لیے کہ تشکیک مشکک سے یعنی شک دلانے والے کے شک سے جو اعتقاد زائل ہو جائے اسے یقین نہیں تقلید کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ یقین کی دو قسمیں ہیں، یقین عام اور یقین خاص۔ یقین عام اس یقین کو کہتے ہیں جس میں جانب مخالف کا احتمال بغیر کسی دلیل کے ہو، جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کھڑا شخص زید ہے، لیکن اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زید کی شکل میں جن ہو۔ ایسا احتمال قابل توجہ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے علم و درجہ یقین سے نیچے نہیں آتا ہے۔ فقہ میں ظن غالب اور اکثر رائے کو یقین کے درجہ میں شامل کیا جاتا ہے، اور یقین خاص وہ یقین ہے جس کے خلاف کا بالکل احتمال نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا یقین۔ مصنف فرماتے ولاحا بہذا تقریر الفرق بین العلم الضروری والعلم النظری، بین العلم الضروری والعلم النظری، اذ الضروری یفید العلم بلا استدلال والنظری یفیدہ ولکن مع الاستدلال علی الافادہ، وان الضروری یحصل لکل سامع والنظری لا یحصل الا لمن له اہلیۃ النظر، وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث وضعفه ليعلم به أو يترك به من حيث صفات الرجال وصياغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث۔ یعنی اور اس تقریر سے علم ضروری و نظری کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا، یعنی جو پیچھے تقریر کی گئی اس سے علم نظری اور علم ضروری کی ضمناً تعریف بھی آ گئی، اس لیے کہ علم ضروری علم کا فائدہ دیتا ہے بلا استدلال، یعنی بغیر غور و فکر کے، اور علم نظری علم کا فائدہ دیتا ہے استدلال علی الافادہ کے ساتھ، یعنی غور و فکر کے ساتھ۔ اور علم ضروری ہر سننے والے کو حاصل ہوتا ہے اور نظری حاصل نہیں ہوتا مگر اسی کو جس کے اندر نظر کی صلاحیت ہو۔ اور متن میں متواتر کی شرائط کو میں نے مبہم رکھا، اس لیے کہ شرائط متواتر کا تذکرہ اس کیفیت پر علم الاسناد کے مباحث سے نہیں ہے، کیونکہ علم الاسناد وہ علم ہے جس میں حدیث کی صحت و ضعف سے متعلق بحث کی جاتی ہے تاکہ حدیث پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، صفات رجال اور سے آگے ادا کی حیثیت سے، اور متواتر کے رجال سے بحث نہیں کی جاتی بلکہ اس پر بلا بحث عمل واجب ہوتا ہے۔ اب اس عبارت کی تشریح ملاحظہ ہو۔ اس عبارت میں مصنف ایک اشکال اور اس کا جواب نقل کر رہے ہیں۔ اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ شرائط متواتر کو متن میں کیوں ذکر نہ کیا، شرح میں کیوں بیان فرمایا؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ خبر متواتر کی دو حیثیتیں ہیں، محض خبر کا ہونا اور دوم اپنی تمام شرائط کے ساتھ مشروط ہونا۔ چونکہ محض خبر ہونے کی حیثیت سے علم الاسناد کے اندر اس سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے متن نخبہ میں خبر متواتر کو ذکر کیا، اور شرائط کو جامع ہونے کی حیثیت سے علم الاسناد میں اس سے بحث نہ کی جاتی، اس لیے متن میں شرائط کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ علم الاسناد وہ علم ہے جس میں حدیث کی صحت و ضعف سے متعلق بحث کی جائے کہ اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کیا جائے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اور خبر متواتر کے راویوں سے متعلق بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ خبر متواتر پر صفات رواة سے متعلق بحث کیے بغیر عمل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔